ابھی آپ کو ایک بار پھر اسلام آباد لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ برادر ممالک کو ناراض کیا گیا۔ اب میں آئین پاکستان کے تحت میں نے حلف اٹھایا ہوا کہ میں کوئی راز میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں قبر تک جاؤں گا تو وہ راز رہے گا تا وقت ہے کہ آئین مجھے اس کی اجازت دے۔ لیکن ذاتی طور پر مجھے بعض برادر ملکوں نے بتایا کہ کس طرح یہ ایک تکبر سے بھرا شخص ہے یہ، جس نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا، برادرانہ تعلقات کو، اور دوسرے ممالک کو ان کو ناراض کیا۔ تفصیل میں جانا مناسب نہیں، لیکن میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ ہیں کام اس شخص نے کیے جو کہتا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ کاش اس نے ایک شوکت خانم نہیں، دنیا میں پاکستان میں جگہ جگہ شوکت خانم بنائے ہوتے، اور اگر وزیر اعظم اللہ تعالیٰ نے اس کو بنوا دیا تھا، بنایا نہیں بنوا دیا تھا جعلی ووٹوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں منسوب پسند نہیں ہیں، لیکن وہ انسانوں کو اس نے دماغ دی ہیں کہ بھئی آپ اپنا مسجد کا راستہ آپ نے لینا تو مسجد جائیں، آپ نے وہاں پر دوسری طرف جانا تو دوسرے جائیں، فیصلہ آپ نے کرنا۔ میں نے تو قرآن میں آپ کو ہر چیز بڑی صراحت سے بیان کر دی ہے کہ یہ آپ کو راستہ اپنانا چاہیے، تو خدا نے پر انسانوں کے جو اذہان اس پہ چھوڑ دیا۔ تو اس کو جس طرح یہ بنا اپنا جعلی ووٹوں سے، بھئی اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ محنت کرتے، کوشش کرتے، اور اس قوم کا حال سنوارتے، غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ 1 کروڑ گھر کا وعدہ کیا، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ آپ نے 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا، ایک نوکری نہیں دی بلکہ نوکریاں چھین لی۔ مہنگائی کا طوفان تھا اور وہ بوجھ ہمیں لینا پڑا۔ میں نے امریکہ میں بھی دوسرے جگہوں پر بھی انٹرویوز میں کہا ہے، کل بھی میں نے کہیں کہا، کوئی نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا بھاری پتھر آپ نے اپنے شہباز شریف لے لیا، وگرنہ یہ تو اس کی تو بہت زیادہ جو پبلک جو پاپولیرٹی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بالکل میں نے یہ لیا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، یہ بالکل درست ہے، اور سیاست کو میں نے داؤ پہ لگا دیے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ یا میری پارٹی کے قائد نے یا مخلوط حکومت نے درست فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ان 5 مہینوں میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے اور ان کے ساتھ 3.25 سال کا آپ موازنہ کر لیں، ان کے پہلے ہی چند مہینوں میں کرپشن کے اسکینڈلز شروع ہو گئے تھے، کیا آج تک 5 مہینے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مجھے 1 مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ معافی مانگنی چاہیے، کیا اس سے وہ تکبر سے بجائے اور بڑے بول سے بجائے۔ لیکن کیا ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام میرے خلاف یا میری حکومت کے خلاف لگا آج تک؟ اور مہنگائی ہوئی، بھئی ہم نے مہنگائی آپ سے لی، مجبوری تھی۔ IMF ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ شرطیں مانو وگرنہ گھر جاؤ، تو کیا پھر ہم ڈیفالٹ کر لیتے؟ اگر ان کی حکومت ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دیوالیہ خدا نخواستہ ہو گیا ہوتا۔ لیکن ہم نے سر توڑ کوشش کی، مگر یہ جلسوں میں کہتے رہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے والا ہے۔ دل میں اس کے خواہش تھی، وہ دن رات تڑپ تھی کہ یہ پاکستان اللہ نہ کرے یہ دیوالیہ ہو جائے۔ کیوں؟ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں۔ کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں، کبھی لیڈر اس طرح بنتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بھرپور کوشش ہے، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کی اندر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کی جو مہنگائی ہے اس میں کمی لائی جائے۔ ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے، جو گیس تھی وہ اب تقریباً ختم ہو چکی۔ تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، گیس بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اربوں ڈالر ہم اس کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ ہماری جو اپنے جو ذرائع ہیں وہ بڑے محدود ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکالنا ہے، اور ضرور نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔
اس لیے کہ میرا ایمان ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میرا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم سب کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ ہم محنت کریں گے۔ اگر دبئی میں بغیر تیل کے وہاں پر جو رمل، جس کو رمل عربی لفظ ریت سے انہوں نے بے پناہ انہوں نے اپنی معیشت کو سنوارا، اور وہاں پر ہر طرف وہاں پر خوشحالی اور ترقی اور خوشحالی کے ریل پیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیے ہیں، دریا دیے ہیں، آپ جیسے عظیم لوگ دیے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ بڑی توانا ہے، بڑے قابل لوگ ہیں، بینکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سپاہی ہیں، سیاستدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مائیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں رزق حلال کما کر، نرسز ہیں۔ کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے؟ بڑی تکڑی فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ صرف ایک چیز کی کمی ہے، جس کو کہتے ہیں دا ول ٹو ڈو، کہ کام کرنے کی تڑپ، کہ لڑ مرنے کی تڑپ۔ جس دن وہ ہماری رگوں میں یہ بات آ جائے گی، میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس دن ترقی اور خوشحالی کی طرف رواں دواں ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر ہمیں کسی سے پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں عمران نیازی کہ یہ جا کے اپنا باہر جا کے ممالک سے مانگتا ہے، تو آپ جا کے خیرات بانٹتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اور مجھے پتا ہے کہ ایک ملک میں یہ گئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قرضہ، ان کا ہاں کر دیں گے مگر آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، نہ جانے وہ کیا بات ہو۔ یہ وہاں پر منتیں کرتے رہے کہ جناب میرے جانے سے پہلے اعلان کر دیں تاکہ میری ملک میں میری عزت ہو کہ میں یہ پیسے وہاں سے مانگ کر لے آیا ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو آپ فریب دے رہے ہیں؟ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کو، اپنے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر لیں، آپ خدمت اور فراڈ میں تمیز کر لیں، آپ ریاکاری اور سچائی میں تمیز کر لیں، آپ خون پسینے کی ایک تڑپ اور ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر بھاشن دینے میں اس میں تفریق کر لیں، تمیز کر لیں۔ انشاءاللہ آپ بہت عظیم لوگ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور فطرت دی ہے، آپ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیے پورے ملک میں سیلاب آیا اور پاکستان کے 1/3 پاکستان پانی میں ڈوب گیا۔ سندھ کے جو نچلے علاقے ہیں سارے کے سارے وہ پانی میں ڈوب گئے، بلوچستان اور وہاں پر کے پی میں، پنجاب کے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ، گلگت بلتستان میں۔ یہ اس دوران مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اور ان کیمروں کے ذریعے میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان 2-3 مہینوں میں یہ دن رات یہ شخص جلسے کرتا رہا اور وہاں پر نہ جانے کیا کیا الزام، جھوٹ اور الزام تراشی کرتا رہا، اور کروڑوں روپے پتہ نہیں کہاں سے لیے وہاں پر استعمال کرتا رہا۔ کاش یہ جلسے نہ کیے ہوتے، وہ پیسہ اس دکھی انسانیت کی خدمت میں نچھاور کیا ہوتا، ان کو خیمے لے کے دیے ہوتے، ان کو دوائیاں لے کے دی ہوتی، تو آپ پھر جب الیکشن کا وقت آتا یا جو بھی وقت آتا پھر آپ کے جلسے واقعی بہت بڑے ہوتے۔ مگر بات ایسی نہیں تھی، بات تھی انہوں نے قوم کو کیا دیا؟ ہیرے اور جواہرات کے نتیجے میں جو عمرا ہے، جو مراد یافتہ جو طبقہ ہے، ان کو اور مراد یافتہ بنایا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ 3 کیرٹ کی چاہیے، 5 کیرٹ کی چاہیے۔ آپ نے دوست ممالک کے تحفے آپ نے سارے بازاروں میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ باقی سب ٹولہ کرپٹ اور بددیانت اور یہ دھوکے باز ہے۔ آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پاکستانی ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ہمیں پاکستان کو بنانا ہے۔ میں آج بھی تیار ہوں سب کو یہ دعوت دینے کے لیے، آئیں پاکستان کو بنائیں،
پاکستان 75 سالوں میں پاکستان کو بہت زخم ہوئے ہیں، بہت پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. خدا را چھوڑ دیں، اپنی ذات سے بالا تر ہوں، اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں. لیکن آپ اختلافات نہیں، آپ تو ہیں سازشی، آپ تو ہیں سازشی. آپ چاہتے ہی نہیں کہ اختلافات ختم ہوں، آپ چاہتے نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، آپ چاہتے نہیں کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جائے. اگر خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہوتا تو 4.25 سال میں کچھ قوم کو دکھا دیتے نا. جو میں نے دکھایا قوم کو، ابھی بتایا آپ کو، جو حقائق ہیں، آپ اپنی خدمت سے قوم کو بتا دیتے کہ میں نے یہ خدمت قوم کی ہے. نہ آپ نے ہسپتال بنایا اپنا کوئی نام کا، PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو دنیا کا مایناز ہسپتال ہم نے لاہور میں بنایا تھا، آپ نے اس کو برباد کر دیا، اس کو سیاست کی نظر چڑھا دیا. فارمر چیف جسٹس کے ساتھ مل کر اس کو برباد کر دیا آپ نے. جہاں پر گردوں کی جو پیوند کاری ہوتی تھی، جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہ اربوں روپے غریب قوم کا پیسہ وہ لگایا گیا وہاں پر. اسی طریقے سے آپ نے KP میں کیا کیا، آپ نے پنجاب میں آپ کو حکومت ملی ہے. میری گزارش یہ ہے خان صاحب، یہ جھوٹ چلے گا کب تک یہ اللہ جانتا ہے. ایک دن یہ دفن ہوگا، ایک دن سچائی سامنے آئے گی. اور آپ کا چہرہ پرسوں قوم نے دیکھ لیا اس سازش کے حوالے سے کہ امریکہ نے یہ حکومت بنوائی تھی. وہ چہرہ آپ کا مکروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گھناؤنا جرم اور کو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمیں ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ریاکاری نکالے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور پاکستان کے لیے لڑ مرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. پاکستان قائد اعظم. بہت شکریہ. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف 12 منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.